گھر کی لونڈی، غلام اور خادم اور چھوٹی عمر کے لڑکے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، ان کو مکان میں ہر وقت داخلے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، البتہ 3 وقتوں میں اجازت لیے بغیر کسی کے کمرے حجرے میں داخل نہ ہوں، نماز فجر کے پہلے اور ظہر کے وقت، جبکہ آدمی اپنا بھاری لباس اتار کر ٹانگ دیتا ہے جیسے کہ کوٹ، شیروانی، پگڑی اور موزے وغیرہ، اور بنیان، لنگی یا کسی رواجی پہناوے میں یہ لباس پہن کر آرام کرتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کی تیاری ہوتی ہے، ان 3 وقتوں میں اجازت لینی ضروری ہے۔ صاحب خانہ کو بھی چاہیے کہ ان اوقات کے علاوہ اگر عورت مرد ساتھ مل کر بیٹھیں تو دروازے بند رکھیں، پھر بھی دوسروں کو چاہیے کہ اجازت لیے بغیر کسی کی خلوت گاہ میں نہ جائے۔ یوں تو ہر وقت ہر ایک کو اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونا منع ہے، لیکن اس آیت میں گھر کے ملازم، کنیز، خادم، غلام اور نوکر چاکر جنہیں ہر وقت گھر کے کام میں آنا جانا پڑتا ہے، ان پر پابندی لگا دی گئی کہ 3 وقتوں میں وہ بھی ضرور اجازت طلب کریں۔ اچھا دیکھیے، چال ڈھال، بول چال، گفتگو اور خط و کتابت کے آداب بھی بتلائے۔ سورت نمبر 31 سورہ لقمان، آیات ہیں: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ یہاں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں، چال ڈھال سے آدمی پہچان لیا جاتا ہے۔ زمین پر قدم رکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں جس میں چلنے کا مزاج جھلکتا ہے۔ اسی طرح شریف آدمیوں کا طریقہ بات چیت میں مجمع کے لحاظ سے اور موقع کی مناسبت کے لحاظ سے ہونا چاہیے۔ نرمی کا لہجہ اور شریفانہ کلام اللہ کو پسند ہے۔ گدھوں کی طرح چیخ چیخ کر بات کرنا، نیز غصے میں لال پیلا ہو کر چلانے لگنا اسلامی تہذیب میں عیب مانا گیا ہے۔ بحث و مباحثے میں بھی طرز کلام نرم ہونا چاہیے۔ سورت نمبر 33 الاحزاب کی آیت 5، 60 اور 61 کے تحت حضرت کی غیر مطبوع تفسیر سے یہ مضمون ملتا ہے: کسی بھی آدمی کو مخاطب کرنا، آواز دینا یا خط لکھتے وقت یا دستاویز میں نام لکھتے وقت اس کے نام کے ساتھ اس کے حقیقی باپ کا نام ہی لکھنا بولنا چاہیے۔ کوئی اگر کسی کا منہ بولا بیٹا ہو یعنی لے پالک ہو تو پرورش کرنے والے کا نام اصل باپ کی جگہ پر استعمال کرنا اس آیت سے منع ٹھہرایا گیا۔ انسانی نسل اور خونی رشتے کا ادب یہاں برقرار رکھا گیا۔ بات چیت کرتے وقت یا مخاطب کرتے وقت یا تعارف کے موقع پر اگر کسی کے اصل باپ کا نام معلوم نہ ہو تو اسے صرف اسی نام سے مخاطب کیا جائے۔ بھائی بندوں، دوستوں اور دینی تعلق والوں میں کسی موقع پر خطاب کرنا مقصود ہو تو وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، اس کا اپنا نام ہی کہہ دینا کافی ہے۔ جب تک اس کے اصل باپ کا نام معلوم نہ ہو تو یہ طریقہ بہتر ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عربوں میں اپنے نام کے ساتھ ابن لگا کر اپنے باپ کا نام بھی ساتھ لینے کا رواج تھا اور ہے۔ عبداللہ ابن عمر، عبدالعزیز ابن سعود، فیصل ابن عبدالعزیز وغیرہ۔ لیکن ہمارے ملک میں عام طور پر صرف آدمی کا خود کا نام بھی لے کر عوامی زندگی میں کام چلتا ہے۔ البتہ لکھا پڑھی دستاویز یا نکاح وغیرہ کے موقع پر باپ کا نام بھی اولاد کے نام کے بعد جوڑنا ضروری ہے۔ ایسے موقع پر اصل باپ کا نام ہی لکھا بولا جائے۔ کسی کا کوئی منہ بولا بیٹا ہو تو اس منہ بولے باپ کا نام ہرگز نہ لکھا جائے گا۔ مدینہ طیبہ میں ایک ٹولی منافقین کی تھی اور ایک اوباش قسم کی، جنہوں نے اصلاح قبول نہ کی اور جاہلیت کی زندگی بھی نہ چھوڑ سکے۔ تیسری ٹولی وہ تھی جو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے بھی رات دن کچھ نہ کچھ افواہ اور جھوٹی خبریں اڑاتے ہی رہتے۔ آج یہ ہوا، وہ ہوا، کل فلاں واقعہ پیش آیا اور فلاں قبیلہ اب چڑھائی کرنے ہی والا ہے اور ادھر سے فلاں فوج مدینے پر چڑھائی کی تیاری کر رہی ہے۔ ایسی جھوٹی افواہوں کے سبب
مدینے کی اہل ایمان سوسائٹی کو دماغی تناؤ کھچاؤ میں بڑی پریشانی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کا حکم اپنے نبی کو آگے دینا ہی تھا کہ مدینہ طیبہ سے ایسے سب لوگوں کو نکال دیا جائے، اس لیے اس آیت میں انہیں آخری موقع دیا گیا کہ یہ تینوں ٹولیاں اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ انہیں مدینہ طیبہ سے نکال دیا جائے گا، اور صرف نکالنے پر ہی بس نہ کیا جائے گا بلکہ ایسے ملعون لوگوں کو جہاں پائے جائیں گے کاٹ پیٹ کر بے وجود کر دیا جائے گا۔ کاروبار، لین دین، ناپ تول، نکاح و بیاہ، خانگی معاشرتی، گھریلو مسائل، انفرادی زندگی، غرض زندگی کا کون سا گوشہ ہے جس کو قرآن نے روشن نہیں کیا؟ بے پر کی خبریں اور افواہیں پورے سماج اور اجتماعی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ قرآن حکیم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔